السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے والدین اور اولاد کے بارے میں کیا تعلقات ہونے چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں آیات میں وضاحت کروں قرآن مجید میں جو آیا ہے والدین کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں جو تعلقات کا ذکر ہے، دنیاوی طور پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا جو تعلق ہے کسی بھی اولاد، کسی بھی ماں باپ کے گھر ہم پیدا ہو جاتے ہیں۔ ذرا آپ ایک پروسیجر سمجھ لیں کہ ماں باپ کے گھر میں ہم پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ ماں باپ جنہوں نے ہماری پرورش کری اپنی پوری سچی جیسی بھی ان کی حیثیت تھی، جو کچھ وہ علم رکھتے تھے اور جو کچھ انہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا اور جو انہوں نے معاشرے سے سیکھا، کلچر سے، جو مذہب سے سیکھا، وہ اپنی اولاد کو بتانا سمجھتے کہ یہ صحیح بات ہے۔ جو کچھ انہوں نے معاشرے سے سیکھا، جو کچھ انہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا، جو کچھ انہوں نے اپنے کلچر سے سیکھا، جس کلچر میں وہ پیدا ہو گئے، اور ساتھ میں ان کی اپنی جو غلطیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اس کو بھی وہ منتقل کرتے ہیں، غلط یہ سمجھتے ہوئے کہ صحیح ہے۔ اور اگر کچھ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم نے یہ غلط کر لیا تو وہ اپنی اولاد کو اس سے پرہیز کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے عقائد ہوتے ہیں ماں باپ کے جس پہ وہ خود عمل نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اولاد کو تلقین کرتے رہتے کہ تم کرتے رہو۔ تو بچہ جو ہے نا بہت چھوٹی عمر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ ان کو بات کرنے میں اور حقائق میں فرق نظر آ جاتا ہے اولاد کو، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ماں باپ سے بحث بھی کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک ماں باپ کا نہیں، یہ ہر ماں باپ کا اولاد کا سلسلہ یہ ایسے ہی ہے۔ جب وہ پھر اولاد جوان ہوتی ہے تو پھر وہ سلسلہ ایگزیکٹلی سیم سلسلہ ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری، کسی بھی ماں باپ کی بات کر رہا ہوں میں اب، قرآن کی روح کے مطابق آپ یہ نہیں کہہ سکتے اولاد اپنے ماں باپ کو الزام دے، جیسا بھی انہوں نے پرورش کری، جیسی بھی انہوں نے پرورش کری، آپ اپنے ماں باپ کو الزام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ماں باپ اولاد کو، چاہے وہ بالکل گمراہ اولاد ہو، اس کو بھی آپ یہ نہیں ٹھلا سکتے کہ بھائی کیوں ایسا ہے اور ویسا کیوں ہے۔ اگر اس کو اللہ ہدایت دے دے آدمی کو، اس کی اولاد ہدایت پر نہیں ہے تو اس کو بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ سارا معاملہ آپ کا اور اپنے اللہ کا آپ کے ساتھ ہے۔ چاہے بہترین سے بہترین تربیت کر دیں ماں باپ اور اولاد اس پر نہ چلے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یا اولاد صحیح ہو اللہ کی نظر میں تو وہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بھی دعا مانگے تب بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی دونوں الگ الگ یہ سلسلہ ہے، مگر اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے ماں باپ کا اور اولاد کا کہ وہ آتے ہیں، ماں باپ اولاد کا خیال رکھتی ہے یا جو بھی کرتی ہے۔ تو یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے ماں باپ کو برا کہتے ہیں، اور ماں باپ جو ہیں اپنی اولاد کو برا کہتے ہیں۔ دونوں ہی غلط ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، قرآنی آیات ہیں، چند آیت ہیں جو ماں باپ کے لیے ہیں اور اولاد کے لیے ہیں، اور باقی ایمان جو ہے آپ نے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ یہ ہے۔ اب ہم وہ آیات جو قرآن مجید میں مینشن ہے مختلف اولاد کی اور ماں باپ کے ریلیشن میں، سب سے پہلے میں والدین کے بارے میں چند آیت پڑھوں گا۔ الحدید سورہ ہے 57، اس کی 20 آیت ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم
وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جان لو بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تفریح ہے اور زینت ہے، اور ایک دوسروں کے درمیان فخر جتانا اور مال اور اولاد میں آپس میں کثرت کرنا. جیسے یہ دنیا کیسی ہے؟ جیسے کہ مثال بارش کی انکار کرنے والوں کو اس کے اگنے کی زرخیزی تعجب خیز کر دیتی ہے، پھر وہ سوکھ جاتی ہے، بس تو دیکھتا ہے اس کو پیلا ہوتے ہوئے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں شدید عذاب ہے، اور اللہ سے بخشش اور رضا ہے، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا ساز و سامان. اب آپ دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، ویسے تو قرآن مجید میں ایک آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب ہم کو اس دنیا میں اچھی زندگی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں اچھی زندگی دے، وقنا عذاب النار، اور عذاب سے بچا لے. یہ ایک دعا ہم مانگتے رہتے ہیں اور ہمیں مانگتی رہنی چاہیے تاکہ آپ کی دنیا اس دنیا میں اچھی ہو. اب آپ یہ دیکھیے اس آیت میں جو میں نے پڑھی تھی تلاوت کی، سورہ الحدید 57 کی 20 آیت میں اللہ یہ بیان کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے ہم سب کو کہ یہ جو دنیا ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا کس میں کھیل اور تفریح اور خوشنمائی زندگی کے اندر خوشنمائی دے، یعنی خوشنمائی زینت زندگی جو گزارنا چاہتا ہے آدمی، اس میں کھیل اور تفریح اور زینت، یہ آپ اس میں ملوث ہے زیادہ تر انسان. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ زندگی جان لو کہ زندگی کی جو ہے لوگوں کی زیادہ تر اس پہ گزر رہی ہے. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، کھیلنے کو اللہ نے منع نہیں کیا. یہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ قرآن سورہ یوسف 12ویں سورت ہے، اس میں وہ یوسف کے جو والد تھے وہ بچے کہتے ہیں ہم بچے کو لے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں تم جا سکتے ہو مگر تم کھیلو گے تو تمہارا دھیان بڑھ جائے گا تو اس کو بھیڑیا نہ پکڑ لے. تو کھیلنے کو انہوں نے منع نہیں کیا، تو کھیل سے، لیکن اگر آپ کی زندگی کا مقصد ہی کھیل ہے ہر وقت، اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی صرف تفریح کرنا ہے، اور آپ کا زندگی کا مقصد ہی زینت ہے، دنیا میں زینت اور کیا کیا زینت اور چیزوں جس سے اٹریکشن اس میں آپ کا انوالومنٹ ہے، تو وہ کھیل تماشا ہو گیا، بیکار آپ زندگی ضائع کر رہے ہیں. اور ایک دوسرے کو فخر جتانا. اب یہ کہ میں ایکسپلین کروں کہ آپ کیسے ایک دوسرے کو فخر جتاتے ہیں، یا تو اپنی پیسے سے جتا رہے ہوتے ہیں، یا اپنی نالج سے جتا رہے ہوتے ہیں، یا مختلف چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے پہ اثر ڈال رہے ہوتے ہیں دوسرے آدمی کو. آپ کو یہ سمجھ لیں، آج آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو وہ فخر دکھا رہا ہے، فرض کریے آپ نے مجھ پہ ایک بہت ہی بھاری قسم کی کوئی ایسی بات کہہ دی، یا مجھے کسی سے آپ نے متاثر کر دیا سپوز، تو میں جا کے گھر میں سو جاؤں گا، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ کے سر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، یا کچھ پرابلم میں آ گئے، تو فخر مجھے کیا دکھایا آپ نے؟ گھر میں وہی پریشان بستر پہ لیٹے میں آپ. ہر کام جو وہ آدمی کر رہا ہے دوسرے کو دکھانے کے لیے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر میں اکیلا ہے وہ، کس چند لمحوں کے لیے دوسروں پہ کیا فخر جتا رہا ہے وہ تو ہے اکیلا، لاکھ کچھ کوشش کر رہا ہے زندگی میں اکیلا ہے. گھر میں جائے گا تو پریشانی ہے، اس کو کچھ ہو رہی ہے تو جس پہ آپ نے فخر دکھایا تھا، جس پہ امپریس کرنے کی کوشش کی تھی، وہ تو آرام سے سو رہا ہے سکون سے، اور آپ پریشان ہیں. یہ خواہ یہ آدمی سوچتا نہیں ہے اپنے بارے میں کر کے آ رہا ہوں. تو یہ فخر دکھانا ایک دوسرے کے اوپر بالکل بیکار سی بات. اور پھر مال میں کثرت بڑھانا، تکاثر فی الاموال والاولاد. تو ایک تو یہ ہمارے معاشرے میں کہ ایک فطرتی طور پہ میں نے دیکھا اپنے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی، کہ جس مقام جس اسٹیٹس پہ فائنینشلی وہ ہیں، اس پہ انہیں اطمینان نہیں ہے کہ یہ تو ہو گیا، اب یہ سامنے ایک اور پرابلم رکھی، یہ اور ہو جائے پوری. جب وہ ہو گئی تو اب کہنا یار یہ پوری ہو جائے.
بلیو کریں آپ کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوں گی، نمبر 1۔ نمبر 2، اولاد کے کچھ لوگ شوقین ہیں کہ ہماری اولاد ہو، اور وہ ہمارے اگر حالات یا سچویشن دیکھیں، اولاد کا ایک رول ہے، وہ میں آگے میاں بیوی دیکھیں، یہ لیکچر میں دے رہا ہوں ماں باپ کے اور اولاد کے تعلقات میں۔ نکاح کا ایک لیکچر میں دے چکا ہوں، میاں بیوی کے جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی دے چکا ہوں، تاکہ وہ بھی صحیح کریں تو بچے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر وقت ماں باپ کو، بچے اپنے ماں باپ کو کنٹینیوس دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح کے حرکتیں کر رہے ہیں، تو وہ سیکنڈ جو تھی ہے وہ ماں باپ کا اولاد کا آیا۔ تو میاں بیوی کو بھی تعلقات ایسے رکھنے چاہیے کہ بچہ دیکھ رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ اس کا ماں باپ کو بچہ ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور وہی بچہ جوان ہو کے پھر بتاتا کہ آپ یہ حرکت کر رہے تھے اور آپ ہمیں یہ تعلیم دیتے رہے یہ والی۔ تو یہ مال کا جو بڑھانا اور اولاد کا بڑھانے کا یہ بھی شوق ہے لوگوں کو کہ کثرت سے ہماری اولاد ہو اور مال ہو ہمارے پاس۔ تو وہ کہہ رہی ہے یہ ساری چیزیں، یہ جو ہے اس کا مثال اللہ نے ایسی کر دی کہ جیسے کہ زندگی میں ایک پورا ایک مثال، جیسے کہ اس کے انکار کرنے والے یا کافر جو ہوتے ہیں، اس کے ایک درخت کا اگنا زرخیزی تعجب خیز کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیں جب بہار آتی ہے پورا درخت اگتا ہے اور پھر پھول اور پھر جناب بہترین خوبصورت، مگر وہ رہتی نہیں ہے اپنی جگہ، وہ پیلی ہو جاتی ہے، سوجی ہوتی ہے اور یہ زیرہ زیرہ ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جوانی ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے، پھر بڑھاپے کے اندر آپ ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے، یعنی بھول جاتا ہے۔ بیماری شروع جاتی ہے، بیماری ہوتی ہے بڑھاپے میں بھول کی، اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا، کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھول جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے، ایک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو سارا نالج، ساری جس پہ آپ فخر کر رہے تھے سب کچھ ختم۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال دے کے بیان کیا ہے کہ یہ ماں باپ کے لیے ہے کہ جو یہاں پر لکھا ہے اولاد کا اور اموال کا بڑھانا، تکاثر، کہ ہمیں شاید اب وہ کیوں ہے، وہ آگے آیتیں آئیں گی کیوں چاہتا ہے آدمی اولاد اور کیا سمجھتا ہے۔ اب آگے دیکھیے سورہ المنافقون 63 کی 9، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری توجہ نہ پھیر دیں اللہ کے ذکر کے بارے میں، پر جو کوئی وہ کرے گا بس وہی نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اب اللہ نے یہاں اس آیت میں بتایا کہ ایمان والوں کو خطاب کیا جو اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں، سمجھتے اور ایمان رکھتے ہیں۔ کیا بتایا گیا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا پیسہ یا اموال تمہاری توجہ پھیر نہ دے اللہ کے ذکر کے بارے میں۔ کون؟ تمہاری اولاد اور تمہارا مال۔ یعنی انسان بچوں کی ایک تو بچے سے بڑی محبت کرتا ہے، قرآن میں آئے گا دل فریبتا ہے، یعنی کہ آپ فتنہ ہے، دل فریبتے ہیں، آپ بچوں پہ اپنی جان دیتے ہیں، آپ ہر انسان، مرد، ماں باپ۔ اور دوسرے یہ کہ ان کے لیے پھر رزق کما رہے ہیں، پیسہ بھی اپنے لیے بھی ایک وہ فخر دکھانے کے لیے پیسہ ہو میرے پاس، اور پھر بچوں کی آسائش کے لیے آپ پیسے کے پیچھے لگے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو مال اور اولاد ساتھ ساتھ آتا ہے کہ یہ تم کو اللہ کے ذکر سے پھیر نہ دے، کہ آپ زیادہ متوجہ ہو جائیں اولاد کے لیے عبرت لگے ہوئے۔ آدمی باقاعدہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ پہلے جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کو مزہ نہیں آتا۔ چاہتا ہے میری شادی ہو جائے تو پھر پرپس سمجھ آتا ہے کہ بیوی پہ بھی ذرا جتا رہا ہے کہ میں مال کما رہا ہوں، تم پہ خرچ کر رہا ہوں۔ جب تک بیوی تو بچے ہو جاتے ہیں بچوں کے لیے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ بچوں پہ جو خرچے کر رہا ہے، بچے اس پہ اسی چیز کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، اور بچوں کی کبھی بھی وہی بات ہے، بچہ کی ریکوائرمنٹ یا بڑے کی ریکوائرمنٹ، خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ یہ کر کے دو کہیں گے یہ کر دو، یہ ہو جائے تو کہیں گے یہ ہو جائے، وہ کنٹینیوس آگے بڑھتی رہے گی خواہشات۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ وارننگ دی ہے، خبردار کیا کہ تم اس بات کو یاد رکھو کہ تم بے توجہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر کے بارے میں اگر بچوں میں اور مال میں زیادہ انوالومنٹ رکھی۔ یہ ماں باپ کو بتایا جا رہا ہے، ماں باپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، ایمان والوں کو خطاب کر دیا جیسے انڈرسٹوڈ ہے کہ اموالکم اور تمہاری اولاد، تو ظاہر بات ہے ماں باپ کی اولاد اور مال جو ہے
تم کو اللہ کے ذکر کے بارے میں بے توجہ بنا کر دیں. اور اگر کوئی ایسا کرے گا یعنی وہ توجہ زیادہ دے گا مال کو اور اولاد کو, تو اللہ کہہ رہا ہے وہ بس نقصان اٹھانے والے میں سو جائیں گے. تو یہ ایک پہلے ہم کو پوائنٹ پتہ چلا ماں باپ کو کہ اگر وہ بچے کی تربیت کر رہے ہیں تو وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ اتنے زیادہ محو نہ ہو جائیں اپنے بچوں اولاد کے, تاکہ وہ توجہ نہ, اللہ کے ذکر کے بارے میں توجہ نہ رہے ان کی. اسی طرح سورہ سبا 34 اور اس کی آیت 37, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُوكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. اور نزدیک نہیں ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہمارے پاس قرب دلانے کے لیے, سوائے جو کوئی ایمان لائے اور صحیح عمل کرے, اور وہی ہیں جن کے لیے دوہری جزا ہے بسبب انہوں نے جو عمل کیا, اور وہ امن والے کمروں میں رہیں گے یا ہوں گے. یہ دیکھیے اولاد کا ہونا, اگر مال ہو آپ کے پاس اور اولاد ہو تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ پہ کچھ مہربان ہے, اللہ تعالیٰ کچھ میں لاڈلا ہوں اللہ کا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ بات, اور میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کے پاس بہت مال ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مال ہمیں اللہ دے رہا ہے وہ اس لیے کہ ہم اللہ کے کچھ قربت میں, اللہ ہمارے سے کچھ ہمارا قرب ہے. تو وہ کہہ رہا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہاری قربت قریب کرنے کے لیے نہیں ہے, تمہاری قرب دلانے کے لیے. تو کچھ لوگ کیا اپنا جو ان کو اللہ نے مال دے رکھا ہے وہ آزمائش کے لیے دے رکھا ہے, اور اگر اولاد دے رکھی ہے تو وہ آزمائش کے لیے دے رکھی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے کہ میرے پاس بہت مال ہے اور بہت اولاد ہے تو اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ خاص مہربانی کر رکھی ہے, ساری محنتیں آپ کریں. جو غریب آدمی ہے, غریب آدمی کے ذہن میں ڈال دیا کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ, امیر باقاعدہ سمجھتا ہے دو, ایک تو یہ تو سمجھتا ہے میں نے خود بہت کچھ تیر مار دیا, کما لیا, یہ خود میری عقل نے کمایا ہے. انسان تو جو نہیں کما سک رہے تو بے وقوف ہے, ان کو عقل استعمال ہے. وہ عقل کس نے دی؟ اس آدمی کو عقل کس نے دی؟ اللہ نے دی. وہ اس کی قدر نہیں کر رہا ہے, یا اس کی قدر نہیں کر اپنی میں رکھ رہا ہے, اور پھر ساتھ میں یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کچھ احسان کیا ہوا ہے جو میرے کو مال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ بہت. اور اس کی اولاد کو اگر دے رہا ہے, زیادہ اولاد دے رکھی ہے تو اس پہ وہ فخر کر رہا ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں جن لوگوں کو اولاد نہیں ہے وہ کتنی کوشش کرتے ہیں, جو آج کل سائنٹیفکلی اور جو مختلف ذرائع ہیں جو میری نظر میں سب لیگل ہیں, وہ اولاد کے لیے کرنے کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اس کے ساتھ پروڈکشن ہونا چاہیے. تو اگر فرض کر یہ پرابلم آ رہی ہے تو اس کی کتنی وہ مطلب فیس کرتے ہیں ڈیفیکلٹیز کہ ہماری اولاد ہو جائے. جس طرح ایک آدمی بڑی محنت کر رہا ہے کہ میں خوب کما لوں, کما نہیں سک رہا وہ, تو جو جس کے بعد ہے وہ سمجھ رہا ہے تمہیں اس چیز دے رہا ہے کہ تمہارے اعمال صحیح نہیں ہے, میرے اعمال صحیح ہیں, مجھے اللہ دے رہا خوب. تو یہ غلط فہمی کا شکار ہے بالکل. تو آگے کہتا ہے, اسی آیت میں کہتا ہے اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اس کو ایمان لانا ہے اور صحیح عمل کرنا ہے, یعنی صحیح سوچ بنانی ہے. فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا, تو اللہ اسی کو جزا انہی کے لیے ہے دوہری جزا بسب جو انہوں نے عمل کیا, اور وہی لوگ ہوں گے وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ, اور ان کے لیے امن والے کمروں میں ہوں گے وہ. تو یہ اگر وہ کر رہا ہے تو اس سے ہٹ جائے, ایمان لائے اور صحیح عمل کرے, تو اللہ نے بتا دیا کہ اس کے لیے جزا دوہری. اچھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو دوہرا کہہ دیا, جنرلی اسپیکنگ میں بات کر رہا ہوں. قرآن مجید میں جنرلی اسپیکنگ یہ ہے ہمارے لیے. سورہ نیکسٹ آیت ہے سورہ الانعام 6, اس کی 160 آیت. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے. یہاں دیکھیے پتہ چلے گا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون. جو کوئی اچھائی کے ساتھ آئیں گے بس اس کے لیے اس کی مثل کی 10 نیکیاں ہیں, اور جو کوئی برائی کے ساتھ آئیں گے بس جزا نہیں ہے اس کے لیے سوائے اس کی مثل کی ایک برائی.
وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی اگر دنیا میں ایک ایمان والا اللہ کی آیت کو سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو صحیح کرے, اپنے اعمال کو صحیح کرے. یہ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. عامل الصالحات کے معنی کرتے ہیں نیک عمل. اب پوچھو نیک عمل, کہنا قرآن میں ڈھونڈیے نیک عمل. جی نہیں, عامل الصالحات کے معنی ہوتے ہیں صحیح عمل. جو آپ غلط کر رہے تھے آپ نے صحیح کرنا شروع دیا. اصلاح کہتے ہیں اصلاح کر رہا ہوں, میں صحیح کر رہا ہوں. عامل الصالحات صحیح اعمال, یعنی صحیح اعمال کریں آپ. اور جیسی آیت کی وضاحت ہوئی تو آپ نے اعمال اور سوچ صحیح کر لی. اسے کہتے ہیں آمنو وعملوا الصالحات, اے وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے صحیح عمل کیے. یہ ہے صحیح عمل کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں اللہ نے جو میں کہا تھا اللہ نے ہم پہ کرم اور رحیم کیسے کہتے ہیں اللہ غفور رحیم, بخشنے والا رحیم کرنے والا ہے, یہ مثال ہے. اس کے علاوہ کوئی کہ ایک نیکی کے 1000 بالکل جھوٹ بول رہا ہے. وہ قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ ایک نیکی کے اوپر 10 پوائنٹس ہیں آپ کے, اور برائی کا جو ہے وہ ایک ہے. تو ایک پہ آپ اندازہ کریں کتنی آپ کو 10 کا آپ کو مارجن دیا ہے. ہر وقت ہر صحیح عمل پر, ہر نیکی پر, ہر صحیح کرنے پر آپ کو 1:10 پوائنٹس مل رہے ہیں, اور 1 پوائنٹ جو ہے برائی کا ایک ہی ہے. تو یہ غفور رحیم کا آپ کو پتہ چلتا ہے. خیر, اب یہ جو اولاد اور مال ہے, بار بار مال اس کے ساتھ آ رہا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں. قرآن مجید میں جو ہمارا دشمن جو ہے, جو کہ ہر انسان کو معلوم بھی اور نہیں بھی معلوم ہے, ہماری آپس کی دشمنی کرانے والا کون ہے بتائیے کون ہے؟ شیطان جو ہے ہمارے درمیان میں دشمنی بھی کراتا ہے اور باقاعدہ مطلب ایک طرح سے کنفرنٹیشن کراتا ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ بیچ میں ہمیشہ ہوگا, چاہے وہ کوئی رشتہ ہو, ماں باپ کا ہو, اولاد کا ہو, میاں بیوی کا, محلے داری, دوستی, ایمان, ہر چیز میں انوالو ہے شیطان. تو یہ جو آیت میں پڑھوں گا اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں, جب اللہ نے فرشتوں کا سجدہ کرنے کے لیے تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے, تو اس نے ایک مہلت مانگی, قیامت تک کے دن کے لیے ایک مہلت مانگ لی, ورنہ اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو ختم کر دیتا. اور پھر یہ کہا کہ میں تیرے خاص بندوں کے علاوہ لوگوں کو گمراہ کروں گا. یہ بات قرآن مجید میں ہے, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. تو وہ جو چیز ہے نا کہ جو اس نے کہا تھا میں ایسا کروں گا, وہ اجازت ہے اللہ تعالیٰ نے دی اس کو ایسا کرنے کی. اگر وہ اجازت نہ دیتا اللہ تعالیٰ تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا, تو اس لیے وہ اجازت مانگ لی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بھی کہا, جو اس کو ایک طرح سے جو چیزیں دی تھی وہ اس کے یہاں ذکر ہے, اور کیا ہے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا جا ایسا کر لے. جو وہ چاہ رہا کہ میں جس پہ تو یعنی آدم پہ مجھ پہ مکرم کیا اور یہ کیا, تو وہ اس پہ اللہ اجازت دے جاؤ ایسا کرو. تو وہ دیکھیں قرآن میں سورہ الاسراء 17 اس کی 64 آیت, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. ان میں سے جس کسی پر تیری استطاعت ہو اسے اپنی آواز سے بھڑکا دے, اور ان پر اپنے خیالات کو اور اپنے مردانہ طور طریقوں کی آمد کر, اور ان کے مال, اموال اور اولاد میں شراکت کر, اور ان سے وعدے کر, اور نہیں ہے ان سے شیطان کے وعدے سوائے دھوکے کے. اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو چھوٹ دی کہ تو میرے جو انسان ہے, انسانیت میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طرح برتاؤ رکھنا ہے. وہ یہ ہے کہ ان میں سے جس کسی کو تیری جس کی استطاعت ہے اسے اپنی آواز کے بھڑکا. شیطان کو کہا گیا کہ تو لوگوں کو اپنی آواز سے بھڑکا, اور پھر کہتا ہے وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ, اور ان پر درآمد کر اپنے خیالات اور اپنی مردانی وجات کو بھی درآمد کر. دو چیزیں بتا دی کہ ایک تو میوزک آواز سے گمراہ کر, اور دوسری چیز جو ہے اپنے خیالات سے
اور دوسرے کہ اپنے مردانی وجات سے دونوں سے آپ گمراہ کریں. شیطان کو یہ طاقت دے دی ایسا کرے. اور وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور شراکت کر اولاد میں اور مال میں. اب آپ دیکھیے شیطان آپ کو کوئی اچھی بات تو بتائے گا نہیں. ہر وہ بات جو کہ اللہ اور اس کے قرآن, اللہ اور اس کے رسول کے جو قوانین ہیں اس کے خلاف ورزی میں, وہ باقاعدہ آپ کو بتائے گا تاکہ آپ اس کے پارٹنر بن جائیں اپنی اولاد کے ساتھ بھی, ویسی اولاد کو بنا لیں جیسے شارکم, شراکت کہتے ہیں پارٹنر, شراکت کروا رہا ہے مال میں اور اولاد میں بھی. یعنی آپ اپنی اولاد کے پارٹنر بن رہے ہیں اس غلط کام, شیطان کے پارٹنر بن رہے ہیں اولاد میں بھی اور مال کے اندر. یعنی مال بھی کما رہے ہیں چیٹنگ طریقے سے, شیطان نے کروا دیا, کہنا ہم لوگ 50-50 کر لیں گے, اور مال اور اس کے بھی کیا کہتے ہیں اولاد میں بھی. اور یہ سارے جذباتی خیالات اور جذباتی ایموشنز کا اس میں انوالومنٹ ہے, جو کہ آپ شراکت کرتے ہیں شیطان کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی غلط تربیت دینے کے لیے. یہ اس کا شیطان آپ کا پارٹنر ہوتا ہے, اور غلط طریقے سے چیٹنگ سے مال کمانے کے لیے اس میں بھی شیطان آپ کا پارٹنر ہے. تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو مال میں اور اولاد میں پارٹنرشپ کیسے کر رہا ہے.